سکتی ہے، تمہارے اپنے نفس کا بھی جو ہے اس کے اندر حصہ ہو سکتا ہے۔ تو راستہ جو تمہیں بتانا ہے وہ اللہ نے اس کے لیے ایک طریقہ، ایک چینل معین کر دیا ہے، اور وہ ہے نبوت اور رسالت۔ اور جو کوئی اس کو فالو کرے، اس کی پیروی کرے، اس راستے پر چلے، اسے وہ کامیابی حاصل ہوگی۔ ادروائز سب کا حشر جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہوگا جہنم میں۔ یہ ہے اصل میں میسج جو بار بار قرآن دے رہا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ان کے لیے معیشت ہے، بڑی زندگی ہے بہت تنگی کی۔ یہاں جینا جو ہے ان کے لیے بڑا دوبر ہو جائے گا۔ یہ دوبر کس اعتبار سے؟ وہی وہ بے کلی دل کی، بے اطمینانی، عدم سکون، ہر وقت ایک تشنگی اور پیاس کی کیفیت، اور پھر یہ ہے کہ جو دھڑکا کل کیا ہو جائے گا، آئندہ کیا ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، پریشانیاں، کچھ چھن گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل مایوسی کی تصویر بن گئے، حزن اور غم اور رنج اور افسوس اسی کے اندر کڑھے جا رہے ہیں۔ یہ جینا جو ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ معیشتاً ضنکن ہے، یہ ایک تنگی کا جینا ہے، گھٹن کی کیفیت ہے۔ ہر وقت جان جو ہے وہ ضیق میں ہے، ہر وقت کی پریشانیاں ہیں۔ اگر اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، تو اس دنیا میں اسی قسم کی جو ہے وہ زندگی تمہیں نصیب ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا کہ پروردگار تو نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا ہے، حالانکہ میں دنیا میں تو میری آنکھیں ٹھیک تھی، میں دیکھتا تھا، بالکل صحیح تھی۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس آئی تھی میری آیات، وہی آسمانی ہدایت جس کی بات ہو رہی تھی۔ میں نے تیری رہنمائی کے لیے وہ ہدایات بھیجی ہیں، اپنی آیات، اپنا کلام نازل کیا۔ فَنَسِيتَهَا، تو نے نظر انداز کر دیا، انہیں بھلا دیا، اگنور کیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور اسی طریقے سے آج ہم تجھے فراموش کر دیں گے، بھلا دیں گے، نظر انداز کر دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس شخص کو کہ جو حد سے بڑھنے والا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب بہت سخت بھی ہے اور پھر وہ باقی رہنے والا ہے، دائمی ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، تو کیا لوگوں کے لیے یہ چیز ہدایت دینے والی نہ بنی، کافی نہیں تھی ان کی سمجھ کے لیے کہ ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو، قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ یمشون فی مساکنہم، اور یہ جو قریش ہیں، یہ مشرکین عرب، یہ ان کے مساکن میں چلتے پھرتے ہیں، ان کا گزر ہوتا ہے کھنڈرات میں سے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جو ہوش بند ہیں، عقل مند ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی، لکان لزاما واجل مسمی، تو وہ عذاب ان پر مسلط ہو کر رہتا۔ اور اگر تیرے رب نے ایک وقت معین طے نہ کر دیا ہوتا، وہ اجل مسمی، تو فوری عذاب ان کے اوپر آ جاتا۔ فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، کہنے دیجئے انہیں اپنا خود سے باتیں نکالنے دیجئے۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور آپ تو اپنے رب کی تسبیح کیا کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، تسبیح و تحمید دونوں آ گئے اس میں، سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی اور سورج کے غروب ہونے سے قبل بھی۔ یہ کچھ اوقات کا یہاں بھی تعین ہے نمازوں کا، تسبیح و تحمید کا۔ طلوع شمس سے قبل وہ فجر کا وقت ہے، اور غروب شمس سے قبل جو ہے وہ عصر کا وقت ہے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کیجیے۔ اس میں عشاء تو آ ہی گئی ہے، تہجد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور دن کی حدوں پر وہ حد کا تعین کس طور سے ہوگا، بہرحال ظہر کی نماز عام طور پر اس سے مراد لی گئی ہے۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، یعنی اس کی جو برکات ہوں گی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں خوش کر دے گا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ،
اور اے نبی ان کافروں کے جو مختلف گروہ ہیں ان کو جو ہم نے دنیا کا ساز و سامان دیا ہے اس پر آپ کی نگاہیں آپ اپنی نگاہوں کو نہ جمائیے. زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، چمک ہے. زہرہ کا صحیح ترجمہ ہوگا چمک، چمک دمک، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. تو یہ جو ہے یہ اگر ہم نے کسی کو دیا ہے یہ ظاہراً ہے، کچھ چمک ہے ظاہری سی. لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس میں، یعنی جو زیادہ دے کر ہم انہیں جانچیں پرکھیں آزمائش کریں. یہ جو کچھ زیادہ ملا یہ لائبلٹی ہے ان پر ہے، یہ اس کا تو حساب دینا پڑے گا. ورزق ربک خیر وابقی، اور جو تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہے، اور یہاں خاص طور پر اس سے مراد ہے یہ وحی جو آ رہی ہے، سب سے اعلیٰ رزق، رزقا حسنا. یہ قرآن مجید یہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اے نبی اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق کے طلبگار نہیں ہیں. نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں آپ کو. والعاقبۃ للتقوی، اور آخرت کی کامیابی تو اہل تقوی ہی کے لیے ہے. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لے آتا یہ کوئی نشانی، کوئی حصی معجزہ اپنے رب کی جانب سے. یہ پھر وہی مطالبہ ہے جو بار بار اس کی تکرار ہوئی ہے. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، تو کیا پہنچ نہیں چکی ہیں ان کے پاس وہ دلیلیں کہ جو اگلے صحیفوں میں مذکور ہیں. سابقہ آسمانی کتابوں میں جو دلیلیں تھیں وہ ساری باتیں ان تک آ نہیں گئیں. کیسے قوموں نے جھٹلایا، وہ بھی یہی اعتراض کرتے رہے. پھر کیا ہوا؟ معجزات دیکھ کر بھی وہ قومیں ایمان نہیں لائیں. پھر جب ان کا حشر ہوا تو کیا اس سے یہ سبق نہیں سیکھتے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے کسی عذاب کے ذریعے سے اس سے پہلے ہی، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے، اتمام حجت سے پہلے ان کو عذاب ان پر ڈال دیتے. لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو پھر انہوں نے ضرور کہنا تھا کہ اے پروردگار تو نے ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا. فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، ان کے مطابق زندگی گزارتے، ان پر ایمان لاتے اس سے پہلے کہ یہ جو اب ذلت اور رسوائی ہمیں ملی ہے. قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، آپ کہہ دیجئے کہ ہر کوئی منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے، تم بھی انتظار کرو. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے وہ کہ جو سیدھے راستے پر گامزن ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے، اور کون ہے وہ کہ جو راہیاب ہے، جو منزل تک پہنچنے والا ہے. اس کے بعد ہے سورہ انبیاء، اور یہیں سے 17ویں پارے کا بھی آغاز ہوتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے نبیوں کا تذکرہ ہے. اس کے خاص طور پر چوتھے، پانچویں اور چھٹے رکوع میں انبیاء کا ذکر ہے، اور ان کا جو خاص طور پر ان کے معاملات تھے بحیثیت عبد، اللہ کے نیک اور صالح بندے، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین، مشکل وقت میں اللہ ہی کو پکارنا، یہ پہلو جو ہے اس کو یہاں پر زیادہ نمایاں کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ لگا ہے. حساب کی گھڑی آیا چاہتی ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے جاتے ہیں، توجہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ کیا قیامت سر پر جو ہے وہ کھڑی ہے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نئی نصیحت اور اس کے بعد کوئی نئی بات، کوئی نئی آیات جو آتی ہیں ان کے رب کی جانب سے. الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر یہ کہ اس کو سنتے ہیں لیکن کھیل کود میں مگن رہتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، ایک کان سے سنا ادھر سے اڑا دیا، کوئی توجہ دھیان نہیں. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں مدہوش ہیں. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں انہوں نے چھپ کر آپس میں یہ سرگوشی کی، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یعنی ویسے تو آیات پر توجہ نہیں دی،
کہ کیا پیغام ہے اللہ کا، کیا یہ کلام ہے، لیکن حضور کے